الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ فجر حصہ 4 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ فجر حصہ 4 کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر فا، حمزہ میم زبر ام، فا ام، میم مشدد ہے، اس کو غننے کے ساتھ ہم ادا کریں گے کیونکہ میم شدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اس کو فَأَم اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے فَأَم، میم لام زبر مل، فَأَم مل، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ حمزہ نون زیر ان، فَأَم مل ان، یہاں نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ اخفا کب کریں گے؟ جب ہم سین کو پڑھیں گے۔ سین الف زبر سا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، نون پیش نو، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر زا، اذا، زال کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ میم با زبر مب، یہاں دونوں الف جو ہیں یہ نہیں پڑھے جا رہے، ہم میم کو با کے ساتھ ملا دیں گے، با ساکن ہے، اس میں خوب کلکلہ ظاہر ہوگا۔ اس کو مب اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے مب، تا زبر تا، مب تا، لام کھڑا زبر لا، مب تلا، ہا پیش ہو، مب تلاہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ہم لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ را با زبر رب،
را پر ہے اور با مشدد ہے، اس کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. اس کو رب اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے رب، با پیش بو، رب، ہا الٹا پیش ہو، رب ہو، فا زبر فا، حمزہ کاف زبر اک، فا اک، را زبر را، فا اک را، میم زبر ما، فا اک راما، ہا الٹا پیش ہو، فا اک راما ہو، واو زبر وا، نون عین زبر نا، ونا، عین زبر ع، ونا، میم زبر ما، ونعم، ہا الٹا پیش ہو، ونعمہ، وقت میں پڑھیں گے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، فا زبر فا، یا زبر یا، فایا، قوف واو پیش قو، فیاقو، قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے. یہاں واو مدہ ہو رہا ہے، اس لیے قاف کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. فیاقو، لا پیش لو، فیاقولو، را با زبر رب، یہاں با مشدد ہے، اس کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. را کے اوپر زبر ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے. با یا زیر بی، ربی، یہاں مد منفصل ہو رہا ہے. مد منفصل کب ہوگا؟ جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے. حمزہ کاف زبر اک، ربی اک، را زبر را، اکرا، میم زبر ما، اکرما، نور زیرنی، اکرمانی. وقت میں پڑھیں گے فیقول ربی اکرمن. وقت میں قاعدے ہوں گے وقف مطلق، وقف بالاسکان. واو زبر وا، حمزہ میم زبر ام، وام، میم الف زبر ما، وَأَمَّا، یہاں میم شدد ہے، اس کو غننے کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں آگے مد ہے، یہ مد منفصل ہے. مد منفصل اس وقت ہوگا جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے. حمزہ زیر ای، وَأَمَّا ذال الف زبر ذا، اذا، میم با زبر مب، تا زبر تا، مبتا، لام کھڑا زبر لا، مبتلا، ہا پیش ہو، مبتلاہ، فا زبر فا، قوف زبر قو، فاقو، یہاں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے. دال زبر دا، فقادا، را زبر را، فقادا را، یہاں قاف اور را پر ہوں گے، باقی فا اور دال اس کو ہم باریک پڑھیں گے. فقادا را، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا زیر ہی، علیہ، را زا زیر رز، قاف زبر قا، رزقا، ہا الٹا پیش ہو، رزقہ. ہم وقف میں اس آیت کو ایسے پڑھیں گے وَأَمَّا
اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فا زبر فا یا زبر یا فایا قاف واو پیش قو فیقو لام پیش لو فیقولو را با زبر رب با یا زیر بی ربی حمزہ زبر آ ربی آ ہا الف زبر ہا آہا نون زبر نا آہانا نون زیر نی آہانانی اور وقف میں ہوگا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اب ہم دونوں آیات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔